کشمیر ایسی وادی جس کا ہر ذرہ روحانی ہے، ہر پہاڑ خاموشی کے ساتھ اسپریچولیٹی کی گواہی دیتا ہے، ہر ندی اندرونی سفر کی طرف بلاتی ہے، اور پھول پھل باغ پیڑ پودے روحانیت کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ کشمیر کی فضا ایسے رنگوں سے بھری ہے جن میں طبیعت کے ساتھ ساتھ روح بھی ڈوبتی اور ابھرتی ہے۔ کشمیر کا ماضی صوفی روایتوں سے جڑا ہوا ہے اور اس کا مستقبل بھی صوفیزم ہی ہے۔ اس کے بغیر وادی کشمیر ادھوری ہے۔ صوفی روایتیں اگر کمزور ہوتی ہیں تو نیشنل یونٹی، سوشل ہارمنی اور بھائی چارہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ ماضی میں صوفیزم کا پیغام خانقاہوں، درگاہوں اور مقامی اجتماعات کے ذریعے منتقل ہوتا تھا، لیکن آج ڈیجیٹل ٹولز، سوشل میڈیا، یوٹیوب چینلز اور آن لائن فورمز نے اس روایت کو نئی نسل تک پہنچانے کا وسیع ذریعہ فراہم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں صوفیزم کا پیغام صرف اس علاقے تک محدود نہیں رہے گا جسے کشمیر کہتے ہیں، بلکہ گلوبل اسکیل پر پھیل سکتا ہے۔ کشمیر کی وادی نے صوفیزم کی روایت کو گہرائی سے سینچا ہے۔ 14ویں صدی سے صوفی بزرگوں اور مشائخ نے اس خطے میں روحانی پیغام، سماجی یونٹی اور انسان دوستی کے نظریات کے ذریعے اپنا اثر قائم کیا۔ حضرت بلبل شاہ نے ترکستان سے آ کر سہروردی سلسلے کی روشنی کشمیری سماج میں پھیلائی۔ شاہ ہمدان ایران سے آئے اور اپنے ساتھ کبرویہ سلسلہ ہی نہیں لائے، بلکہ ایک پورا کلچر، انڈسٹری اور پروفیشن بھی لائے۔ پھر شیخ نور الدین نورانی یعنی نند رشی نے مقامی رشی روایت کی بنیاد رکھی، جو اسلام کے روحانی تصوف کو کشمیر کی تاریخی اور مذہبی روایتوں کے ساتھ ہم آہنگ بھی کرتی ہے۔ یہ کشمیر میں ایک منفرد شکل اختیار کر گئی جس میں اسلام کے ساتھ ساتھ شیو مت، ہندو مت اور بدھ مت کا اثر بھی دکھتا ہے۔ یہ روحانی تحریک نہ صرف عبادتی دائرے یا اپاسنا کے طریقے تک محدود رہی، بلکہ سوسائٹی اور کلچرل لائف کے مختلف شعبوں میں اثر انداز ہوئی۔ بزرگان دین اور مشائخ نے خانقاہیں بنائیں، درگاہیں قائم کی جہاں سے سماج کی خدمت ہوتی رہی۔ آرکیٹیکچر، قالین بافی اور شال بنانے کے ہنر متعارف کروائے، جن میں اسپریچول آئیڈینٹی بھی نظر آتی ہے۔ صوفیزم نے انسان دوستی، ٹالرنس اور سماجی برابری کے اصول پھیلائے، جس نے کشمیر کی کلچرل پہچان یعنی کشمیریت کو طاقت پہنچایا۔ حالانکہ حالیہ دور میں یہ ٹریڈیشن چیلنجز کا سامنا بھی کر رہی ہے۔ پولیٹیکل اور سوشل انتشار، روایتی روحانی مراکز کی کمزوری، نوجوان نسل کی پریفرنسز میں تبدیلی اور ماڈرن لائف اسٹائل نے صوفیزم کی پریکٹیکل صورتحال کو متاثر کیا ہے۔ ایک تحقیقی جائزے کے مطابق صدیوں کے دوران بنیاد ریشزم،
تصوف جس نے کبھی کشمیر کی روحانی زندگی کو ہم آہنگ کیا تھا، اب زوال پذیر ہے۔ جو کچھ نظر آتا ہے وہ مزارات ہیں، لیکن تصوف کی تال خاموش ہے۔ اس کے باوجود صوفیانہ فکر بالکل ختم نہیں ہوئی ہے۔ کشمیری نوجوان ادیب، سنگیت کار اور ریسرچر دوبارہ اس روایت کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور صوفیانہ شاعری، لٹریچر، خانقاہیں، درگاہیں ایک بار پھر زندگی کی علامت بن رہی ہیں۔ کشمیر لینڈ آف سینٹس کہلاتی ہے، اور یہاں کی جانے والی صوفی تقریبات سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ روایت کم از کم شعوری طور پر زندہ ہے۔ مستقبل کے حوالے سے یہ کہنا درست ہوگا کہ اگرچہ ٹریڈیشنل صوفیزم کی شدت پہلے جیسی نہیں رہی، مگر اس کے لیے نئے افق موجود ہیں۔ صوفیانہ روایت کو کلچرل ہیریٹیج کے طور پر محفوظ کرنا، نوجوانوں میں روحانی بیداری پیدا کرنا، انٹر فیتھ ہارمنی کے لیے اس پیغام کو متحرک کرنا، یہ تمام سمتیں فیوچر کی امید کی ضمانت ہو سکتی ہیں۔ اگر کشمیری سوسائٹی اس سمت متوجہ ہو جائے کہ صوفی فکر کو صرف یادگار نہ بننے دے بلکہ روزمرہ زندگی میں لاگو کرے، تو یہ نہ صرف اسپریچول ایوولوشن کا ذریعہ بنے گی بلکہ سماجی امن اور کلچرل آئیڈینٹیٹی کو بھی بڑھاوا دے گی۔ مختصراً کشمیر کی صوفیزم کی روایت ایک اسپریچول، کلچرل اور سوشل طاقت رہی ہے جس نے ماضی میں اپنی جڑیں گہری کی۔ موجودہ دور میں چیلنجز کا سامنا ہے، مگر مستقبل کے لیے امکانات ابھی بھی روشن ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کو جان بوجھ کر زندہ رکھا جائے اور نئی نسل میں اس کا پیغام جاری رکھا جائے۔